بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں انسان کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کسی سے قرض لے لیتا ہے، پیسے ادھار لے لیتا ہے۔ اب اگر وہ یہ قرض لے چکا ہے اور ادھار لے چکا ہے تو اسے پہلی فرصت میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کی ادائیگی کرے، جتنی جلدی ہو سکے وہ اس کی ادائیگی کرے۔ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس کی ادائیگی میں بلا وجہ ٹال مٹول کرتا ہے یا وہ قرض واپس نہیں کرتا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے۔ میں آپ کے سامنے وہ پوری روایت پڑھتا ہوں، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے تھے۔ دیکھیے، عن محمد بن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن جحش کہتے ہیں، کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فرفع رأسه الى السماء، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ ثم وضع راحته على جبهته، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پہ یوں رکھ لی، اپنی ہتھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر یوں رکھ لی، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، سبحان اللہ ما نزل من التشدید، سبحان اللہ، اللہ کی شان، کتنا سخت حکم اترا ہے، کتنا سخت حکم نازل ہوا ہے۔ فسکتنا وفزعنا، صحابی رسول فرماتے ہیں ہم تو بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے، یعنی ہمارے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم پوچھیں کہ اللہ کے نبی کیا حکم نازل ہوا، ہمارے اندر سوال کرنے کی ہمت نہیں رہی، کون سا سخت حکم اترا ہے، اور ہم خوفزدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں فلما کان من الغد، اگلا دن جب آیا، یعنی کہ وہ دن گزر گیا، سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اگلا دن جب آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذا التشدید الذي نزل، وہ جو آپ فرما رہے تھے بڑا ہی سخت حکم اترا ہے، بڑا ہی سخت حکم اترا ہے، وہ کیا حکم تھا اللہ کے نبی، وہ کیا حکم تھا جو نازل ہوا جو اتنا سخت تھا؟ آپ نے فرمایا فی الدین، وہ جو حکم اترا تھا نا وہ قرض کے متعلق تھا، وہ جو حکم اترا تھا وہ قرض کے بارے میں تھا، قرض کے متعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ سماعت فرمائیں، اگر آپ کی توجہ ابھی تک پوری نہیں تھی تو اب پوری توجہ کے ساتھ اگلے 2-3 جملے سماعت فرمائیے۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، یہ شخص 2 مرتبہ شہادت کا شرف پا چکا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ثم قتل، پھر شہید کیا جائے، یہ شخص 3 مرتبہ شہادت کا شرف پا چکا ہے، شہادت کی شہادت حاصل کر چکا ہے 3 مرتبہ۔ لیکن آپ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، اس کے ذمے قرض تھا جو اس نے ادا نہیں کیا تھا، مَا دَخَلَ الْجَنَّةِ،
آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یقضى علیہ دینہ، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کر دیا جائے گا۔ بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے قرض لیں تو اس کی واپسی کی ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ شہید 3 مرتبہ شہادت کا مرتبہ پا کر بھی اگر مقروض ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو جو آدمی طبعی طور پر فوت ہو گیا اور لوگوں کا پیسہ قرض کے طور پر اس کے پاس باقی ہے، تو پھر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔